الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق المعلن الحق بالحق وقاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات محمد وآل محمد. حضرت گرامی قدر، اسلامی نماز میں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب آصف رضوی صاحب اور ان کی اہلیہ کے تمام مرحومین اور جن لوگوں نے بھی اس درس میں جس طریقے سے بھی شرکت کی ہم سبھی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ درس چونکہ عنوان اس کا معرفت امام زمانہ ہے، لہذا رسول اسلام کی جس حدیث سے اس درس کا آغاز کیا گیا ہے وہ حدیث اس معرفت کو اور زیادہ اجاگر کرتی ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے اور اس کی امپورٹنس کتنی ہے. یعنی صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی محبت اور عشق اور ہمارے دلی لگاؤ کا مسئلہ ہے، بلکہ ہماری دینی اور دنیاوی کامیابی کے لیے امام کی معرفت ضروری ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، یعنی اسلام کو چھوڑ کے مرتا ہے، اسلام اس کے پاس نہیں ہوتا. ایسے مر گیا جیسے اسلام اس نے دیکھا ہی نہ ہو، اگرچہ اس نے ساری زندگی نماز پڑھی ہو، اگرچہ اس نے ساری زندگی روزے، حج اور زکوٰۃ اور خمس اور جہاد سب کچھ کیا ہو، لیکن اگر امام کو پہچانے بغیر مر گیا ہے تو ایسے ہے جیسے اس نے اسلام کا منہ ہی نہ دیکھا ہو، اسلام اس تک پہنچا ہی نہ ہو. بہرحال یہ معرفت بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف ایک، پہلے بھی عرض کر دیا گیا ہے کہ ایک بایوگرافیکل اور ایک پرسنل ڈیٹیلز معلوم ہمیں امام کی کہ امام کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے اور کب دنیا میں آئے اور کب امام ظہور کریں گے. یہ مطلب ایک جو ایک ہوتی ہے ظاہری پہچان، وہ پہچان مراد نہیں ہے، بلکہ اس معرفت اور اس معرفت کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والے اثرات ہیں ان کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ معرفت صرف اور صرف معرفت بن کے نہ رہ جائے، یہ معرفت صرف اور صرف ایک علمی اضافہ بن کے نہ رہ جائے، یہ معرفت صرف اور صرف ایک نالج بن کے نہ رہ جائے، بلکہ یہ معرفت انسان کی زندگی کا پیش خیمہ ہو، اس کی حرکات، اس کی سکنات میں اس کا ظہور ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے امام کو پہچان لیا ہے. اس کو اس طریقے سے سمجھے کہ بہرحال میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں آج پڑھ بھی رہا تھا اس پہ، بہرحال اس درس کی توفیق یہ ہوتی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، ورنہ مجلسوں کے لیے تو بہرحال اتنا زیادہ وہ نہیں کوشش ہوتی، لیکن درس جب خصوصی درس ہو تو اس میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان بغیر پڑھے اور کچھ بیان کر دے. مجلسوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں جو یاد ہے اسی کو دوبارہ بھی پڑھا جا سکتا ہے.
لیکن چونکہ ایک درس چل رہا ہے تو بہرحال بہت ساری چیزیں کہ واقعی یعنی اس پہ آغائے تبصری نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یعنی ذہن واقعی اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسے ہی اس دنیا کے جس کے بارے میں روایتوں میں موجود ہے کہ یملا اللہ الارض عدلا وقسط کما ملئ الظلم وجورا، کہ اللہ ایمان کے ذریعے سے اس دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا کہ جیسے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ یعنی بیان تو چھوٹا سا ہے لیکن ذرا اس کو سوچیں آپ کہ کس طریقے سے ایمان یہ کوشش کریں گے، کیسے یہ سسٹم پورا چینج ہوگا، جہاں ایسے ایسے غدار اور ایسے ایسے مکار جو اسلام کے نقاب لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر ایمان کی تیاری کیسے ہوگی۔ یعنی ہم ظہور سے پہلے کی طرف تو ہم زیادہ غور کرتے ہیں، لیکن ظہور کے بعد جو ایمان کو تکلیفیں ہیں اس سسٹم کو ڈیفالٹ کرنے میں، اس سسٹم کو لے کے آنے میں، اور ایسا اینٹی وائرس لگانے کا کہ سارے وائرس ختم ہو جائیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سی بھی جگہ نہیں بچی ہوگی، سارا ظلم و جور پھیلا ہوا ہوگا، کم معمول ہے ظلم و جور، بھری ہوئی ہوگی دنیا ظلم و جور سے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ امام 50% عدل لے کے آئیں گے، بلکہ 100% امام عدل و انصاف سے بھریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ بڑا ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ ایمان کے لیے ہمیں کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ یعنی میں تو اپنے لیے، آپ کے لیے بعد میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یعنی ہم نے اپنی تیاری کس طریقے سے کی ہے، جو ہم لشکر امام کے لیے اپنے اور دعوے دار ہیں کہ ہم امام کے لشکر ہیں، ہم امام کے ماننے والے، امام کے چاہنے والے، ان کے مددگار، ان کے ناصر ہیں، تو ہماری تیاری کیا ہے۔ امام جب آگے کریں گے تو امام کا ایک لشکر ہوگا نا، اسی کے ذریعے سے تو یہ سارے کام ہوں گے۔ ایک لشکر ہوگا امام کا، اس کے ذریعے سے امام کی جنگ بھی ہوگی، اس کے بعد لوگوں کو پیغام بھی دیے جائیں گے، اور اس طریقے سے امام اس پورے سسٹم کو، نظام سیاست کو نظام ولایت میں تبدیل کریں گے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یعنی نظام سیاست جہاں ہر کسی کی فکر الگ ہے، جہاں ہر کسی کا منشا الگ ہے، جہاں ہر کسی کے بینیفٹس الگ ہیں، جہاں ہر کسی کی مراد الگ ہے، جہاں ہر کسی کے دل میں کچھ اور ہے، اس سارے نظام کو ختم کریں گے اور ایک نظام کے نیچے امام عدل و انصاف کا پرچم بلند کریں گے۔ وہ نظام ہوگا نظام ولایت، نظام الہی، نظام خدائی۔ اس کے لیے امام کام کریں گے۔ بہرحال یہ پورا ایک چیپٹر ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بہرحال اگر اس کو ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ہم امام کی کتنی مدد کر سکتے ہیں، تو بہرحال جیسے ہم نے روایتوں میں آیا ہے کہ امام عدل و انصاف سے بھر دیں گے پوری دنیا کو، تو ہماری تمنا ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہم امام کے ناصر ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، پھر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ سے نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہے؟ کا اسباب فراہم نہیں ہے، اتنے ہمارے پاس اسباب فراہم نہیں ہے کہ ہم زمانے میں عدل و انصاف کے سسٹم کو لاگو کر سکیں، ہم زمانے میں عدل و انصاف کو قائم کر سکیں۔ تو یہ ہمیں بڑے پیمانے پہ نہیں سوچنا ہے، ہمیں یہ اپنے ذات سے شروع کرنا ہے کہ پہلے ہم امام کی حکومت کو اپنے ذات پہ قائم کریں، حلال اور حرام کے معاملے میں، کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے۔ ابھی تو ہم اپنے ذات میں نہیں قائم کر پا رہے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہے معاملہ اپنی فیملی، لیکن ابھی تو ہم اپنے ذات میں فیل ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے رکاوٹیں ہماری ذات میں اس سسٹم کو ڈیفالٹ ہونے میں مشکلیں ہیں۔ یعنی ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں ابھی بہت سارے وائرس موجود ہیں، بہت ساری مشکلات موجود ہیں۔ جب تک ہم انہیں اپنے اندر سے ختم نہیں کریں گے تب تک امام کا جو عدل و انصاف والا سسٹم ہے وہ دنیا میں قائم نہیں ہوگا۔ پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ساری کوششیں جو ہم یہ چاہتے ہیں، ہم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے وہ ہم اپنے اندر دیکھیں، اپنے آگے آئینہ کھڑا کر لیں، اور اس کے بعد وہ سارا سسٹم ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے۔ اور یہ کب پیدا ہوگا؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اس کے لیے ہمیں امام کی معرفت کی طرف قدم آگے بڑھانا ہوگا، اور وہ معرفت ہی ہمیں اس بات پہ تیار کرے گی کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ دنیا کرا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کس سے کریں شکوہ؟ کہاں جائیں؟ کس کے دروازے پہ جائیں؟ اللہ اکبر۔ یعنی امام کے علاوہ کون ہے ہمارا؟ کون ہے امام کے علاوہ جو ہماری سننے والا ہے؟ وہ خود فرماتے بھی ہیں
کہ ان غیر محملین لمراعاتکم، ہم تم سے لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں، ہر وقت تمہارے خیال میں، ولا ناسین عن ذکرکم، وہ تمہیں بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شام میں قتل و غارت، یہ لبنان میں قتل و غارت، یہ سوریہ میں، یہ پاکستان میں، یہ بارہ چنار میں چھوٹے چھوٹے بچے مارے جانے ہیں، ان کا شکوہ کرے تو کس کی بارگاہ میں؟ یہ کب؟ یعنی ایمان کے لیے ہمیں، اب بہرحال یہ پورے، اب میں نے چونکہ پچھلا درس جو تھا وہ علائم ظہور کے سلسلے سے دیا تھا، اور علائم ظہور کو 2 حصوں میں ہم نے تقسیم کر دیا تھا، اسی علائم ظہور میں سے ایک علامت ظہور کی طرف لے کے آنا ہے۔ کچھ علامتیں تو وہ ہیں کہ جو بالکل حتمی ہیں، 100% ہونی ہی ہونی ہے امام کے آنے سے، اور کچھ علامتیں وہ ہیں کہ جو غیر حتمی ہیں، ہو رہی ہیں نہ بھی ہو، مصلحت ہے، وقت کا تقاضا ہے، شاید ہو شاید نہ ہو، وہ غیر حتمی میں، وہ بہت ساری ان میں مل بھی گئی ہیں کہ بہرحال علامات الساعہ کہہ کے، مثلا ساعہ، جہاں ساعہ سے مراد امام کا ظہور بھی ہے، اور ساعہ سے مراد علامات قیامت بھی ہے۔ پڑھتے ہیں نا ادرکنی الساعہ الساعہ، تو یہاں ساعہ ساعہ کیا ہے؟ یعنی امام کا ظہور۔ اور وہی قرآن میں کیا ہے؟ اقتربت الساعہ، قیامت آنے والی۔ تو یہ ساعہ کا جو لفظ ہے، بہت ساری علامتیں ایسی ہیں کہ جو قیامت کی علامتوں میں سے ہیں اور امام کی علامتوں سے مشابہ کر دی گئی ہیں، لکھ دی گئی ہیں، وہ بہرحال علائم غیر حتمی ہیں۔ لیکن علامات ظہور جو حتمی ہیں، جو ڈیفینیٹ ہیں، جو ہوں گی، جن کے بارے میں روایتیں کہتی ہیں کہ یہ امام کے آنے سے پہلے ہونا ہے، وہ 5 علامتیں تھیں جو علماء نے لکھی ہیں۔ بہرحال ان میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری ہونی ہیں، لیکن تقریباً ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ ہونی ہے، علامات حتمی ہیں۔ لیکن مرضی پروردگار اور قضاء پروردگار ایسا نہیں ہے کہ یہ ضروری ہی ہوں گی، ہو سکتا ہے ان میں سے ایک آدھ نہ بھی ہو، لیکن جو علامات حتمی ہیں جو علماء نے لکھی ہیں، وہ علامات حتمی جو امام کی حدیث سے منطبق ہے کہ امام نے کیا فرمایا کہ جب تک ظہور ہی نہیں ہوگا جب تک یہ علامتیں نہ ہو جائیں۔ ان میں پہلی کیا تھی؟ خروج سفیانی، سفیانی کا خروج۔ اب دیکھیے یہ علامت بیان ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ شام میں جیسے یہ لشکر آیا تو بہت سے ذہن میں تو بالکل یہ ہو گیا کہ بس سفیانی آ گیا ہے، امام آنے والے ہیں۔ میں نے تو باقاعدہ یوٹیوب پہ ویڈیو تک دیکھی ہے کہ بس اب 15 مہینے لگیں گے اور اس کے بعد امام کا ظہور ہے۔ اس لیے کہ روایتیں ہیں خروج سفیانی سے امام کے ظہور تلک کا 6 مہینے کا پیریڈ ہے۔ رجب میں وہ آئے گا اور عاشور کو امام آئیں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جو روایتوں میں بہرحال میں وقت نہیں معین کر رہا ہوں، کذب القاتون، وقت معین کرنے والوں کو تو جھوٹ رہا ہوں، لیکن روایتوں کی روشنی میں راستے ہمارے لیے مبہم نہ ہوں، یا ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہماری نگاہوں سے نہیں گزرا، یہ اماموں نے بیان ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہمارا ذہن بیدار رہے ان حالات کو، اور یہ جو حالات زمانے میں برگزار ہو رہے ہیں، جو نمودار ہو رہے ہیں، ہم ان سے بالکل اپنے آپ کو لا تعلق نہ کر رہے ہیں کہ یہ تو سیریا کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ لبنان کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ یمن کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایران کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ظہور بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ حالات ہمیں انیہ سے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھنا، ان سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ پہلا تھا خروج سفیانی، دوسرا کیا تھا؟ قیام یمانی، جن کے بارے میں پچھلی بار بھی تھوڑی تھوڑی توضیح دی گئی تھی۔ تیسرا کیا ہے؟ صیحہ آسمانی، یعنی آسمان سے آواز آئے گی، اور ایسی آواز آئے گی کہ دنیا کے ہر گوشے میں ہر انسان اس آواز کو سنے گا، سن لے گا، چاہے وہ ایمان کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، ہر ایک اس آواز کو سنے گا۔ چوتھی کیا تھی؟ قتل نفس زکیہ ہے، ادھر علم کی ترتیب اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے۔ قتل نفس زکیہ، ایک محترم شخص کو کعبے کے پاس قتل کر دیا جائے گا۔ اور پانچویں کیا تھی؟ خسف بعیدہ، یعنی یہ مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک زمین کا ٹکڑا ہے کہ جو پھٹے گا، اور وہاں پہ سفیانی کا لشکر جو ہے وہ زمین دوز ہو جائے گا، زمین میں زندہ درگور ہو جائے گا۔ یہ 5 علامتیں جو ہیں یہ روایتوں میں آئی ہیں کہ جن کی طرف حتمی طور پہ بیان کیا گیا۔ اب بہرحال قضاء پروردگار سے کوئی چیز، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اس کی قضا پہ کوئی چیز اوپر نہیں ہے، لیکن یہ حتمی علامات میں سے بیان ہوئی ہے۔ لہذا خروج سفیانی، اب چونکہ یہ ہمارے زمانے کا ایک مسئلہ ہے، اسی لشکر کو بہت سے لوگ جو ہے وہ خروج سفیانی سے تعبیر کر رہے ہیں، لیکن یہ لشکر ہو سکتا ہے اس سفیانی سے پہلے جانے کتنے سفیانی آنے والے ہیں،
ایک قیام سے پہلے نہ جانے کتنے قیام ہونے والے ہیں، جیسے قیام مختار سے پہلے نہ جانے کتنے قیام ہوئے ہیں، ایسے سفیانی کے آنے سے پہلے نہ جانے کتنے سفیانی آنے والے ہیں، نہ جانے۔ ابھی یہ اس کے لیے پیش خیمہ بن رہا ہے، اس کے لیے حالات اور اس کے لیے اسباب فراہم کیے جا رہے ہیں کہ وہ آئے گا، اور بہرحال اس کی تعبیرات میں روایتیں مختلف ہیں کہ کس طریقے سے آئے گا اور کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ہے حتمیہ۔ یعنی امام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب تک خروج سفیانی نہیں ہوگا تب تک امام نہیں آئے گے۔ خروج سفیانی باقاعدہ مہینوں کی تعداد تک امام نے بیان کی ہے کہ اتنا وقت لگے گا اس کے آنے کے بعد امام کو آنے۔ یہ پورا ایک مسئلہ ہے خروج سفیانی۔ اب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلا تو مسئلہ یہی ہے کہ یہ سفیانی ہے کون، اس کو بھی تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ مبہم ہے۔ ایک تو یہ کہ شکل کے اعتبار سے کیسا ہے، وہ کانا دجال جو ہے مشہور ہے سفیانی کہ ایک آنکھ والا ہوگا، تو ایسا یہ روایتوں میں بیان ہوا ہے۔ بعض روایتیں یہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ ایک اچھی شکل و صورت کا ہوگا، ایک اچھا آدمی ہوگا، وہ پوری حکومت کو امام کے سامنے پیش کرے گا، امام کی بیعت کرے گا۔ یہ بھی روایتوں میں، یہ روایتیں مختلف پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ قتل و غارت کرے گا، بدنما، ایسا ہوگا جیسے کوہڑ کی شکل کا ہوتا ہے، کالا، سرخی بنائل، چہرے پہ اس کے پھوڑے ہوں گے، دور سے دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے ایک ہی آنکھ کا ہے۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، قتل و غارت برپا کرے گا، سارے خطے کو جو ہے خون میں ڈبو دے گا۔ یہ پورے، اس کے بعد کچھ روایتیں یہ بھی کہتی کہ نہیں، یہ امام کی بیعت کرے گا اور امام کو یہ پوری حکومت سونپ دے گا اور امام کے سامنے تسلیم ہو جائے گا۔ اب یہ روایتیں کس طریقے سے جمع ہوں گی، یہ روایتوں کو جمع کیا جائے گا کہ امام ہی کی روایتوں سے یہ ثابت ہوگا۔ دوسری بحث کیا ہے، اس کی سیرت، کہ یہ اچھا آدمی ہو یا برا آدمی۔ بہرحال روایتیں زیادہ تر اسی پہ ہیں کہ یہ برا ہے، روایتیں زیادہ تر اسی پہ ہیں کہ یہ فاسد ہے، زیادہ تر روایتیں اسی پہ ہیں کہ یہ خون بہانے والا ہے، زیادہ تر اسی پہ ہے کہ یہ دشمن امام ہوگا۔ لیکن یہ کیسے چینج ہوگا، یہ بھی ایک پوری تاریخ ہے کہ کس طریقے سے یہ چینج ہوگا۔ نام تلک اس کا بیان ہوا ہے کہ امام نے جس کا نام بیان کیا ہے عثمان بن انبسا، اس کا نام امام نے بیان کیا، اس کا نام عثمان ہوگا، اس کے باپ کا نام انبسا ہوگا، ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، شام میں خروج کرے گا۔ یہ بعض روایتوں میں ہے کہ یمن میں آئے گا، بعض روایتوں میں ہے کہ یہ فلسطین کی سرزمین سے آئے گا۔ یعنی وہ مقام اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وادی یابس سے آئے گا۔ وادی یابس یعنی سوکھی جگہ سے، کل رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر، ایک خشک جگہ سے نکل کے آئے گا۔ وہ خشک، یہ پورا علاقہ ہی خشک ہے، یمن سے آئے گا یا شام سے آئے گا، یا لیکن پہنچے گا یہ شام ہی میں، اور سارے خطے کو یہ خون میں ڈبو دے گا۔ اب اس کی پوری روایت جو امام نے بیان کی ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بڑی اہم روایت ہے کہ امام صادق نے اس روایت کو بیان کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے۔ نعمانی نے اپنی غیبت جو کتاب ان کی ہے الغیبہ، اس میں بھی لکھا ہے۔ یہ پوری روایت ہے کہ جب یہ آ جائے گا اور آنے کے بعد قتل خون غارت 6 مہینے تک اس کی جنگ ہوگی، اور اس کے بعد یہ بڑے بڑے علاقوں پہ قبضہ کر لے گا، حتیٰ بغداد پہ اس کا قبضہ ہوگا، کوفہ پہ اس کا قبضہ ہوگا، مکے اور مدینے کو یہ پامال کرنے کی کوشش، مدینے کو پورا تاراج کرے گا۔ 3 دن تک باقاعدہ وہی کام کرے گا کہ جو واقعہ حرہ میں یزید نے کیا ہے، گھوڑے بندے ہوں گے اور ساری حدود پامال کرتی جائیں گی، حتیٰ یہ کہ ممبر رسول کو چکنا چور کر دے گا، توڑ کے رکھ دے گا، پوری مسجد کی حرمت کو پامال کر دے گا۔ سب کچھ کرنے کے بعد یہ لشکر چلے گا، اور کدھر چلے گا؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ چلے گا کدھر؟ مکے کی طرف۔ اس کا لشکر جا رہا ہے، سفیانی بیٹھا ہوا ہے وہ شام میں، دمشق میں، اور اس کا لشکر تقریباً 3 لاکھ کا لشکر اس کا جا رہا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 3,60,000 کا۔ ابھی بہرحال یہ روایتیں میں بیان اس لیے کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل یقینی اور حتمی اور اس طریقے سے ہی ہے، لیکن جو روایتیں آئی ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرنا ضروری ہے۔ ایز اے تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہمیں یہ سب چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے، جو کتابوں میں علماء نے لکھی ہیں ان کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ضروری ہے۔
اب یہ تعداد پوری ہے کیسی ہے؟ بہرحال 3 لاکھ کے قریب، اور 3 لاکھ سے کچھ زیادہ، یا 3,60,000 کے قریب یہ لشکر لے کے چلے گا. اور یہ لشکر جو اس کے کمانڈروں کی سربراہی میں چلے گا، یہ لشکر، تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ مکے کے قریب پہنچنے والا ہوگا تو ایک مقام ہوگا، مقام بیدا، وہ 5ویں علامت وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے. کیا؟ خسف بیدا، یعنی زمین کا پھٹنا، بیدا نام کی زمین کا پھٹنا. جب یہ وہاں پہ پہنچے گا تو جبرائیل امین خداوند عالم کے حکم سے آئیں گے، اور آنے کے بعد زمین کو دیکھیں گے، اور یہ زمین پھٹے گی، اور زمین کو حکم دیں گے، اور یہ زمین اس پورے لشکر کو ایسے نگل لے گی جیسے دریائے نیل نے فرعون کے لشکر کو نگل لیا. بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ آسمان کے پرندے ان پہ وار کر رہے ہوں گے، آسمان کے پرندوں کو بھی ان سے نفرت ہو رہی ہوگی. اس کے بعد ان میں سے 2 لوگ بچیں گے. امام فرما رہے ہیں کہ ان میں سے 2 لوگ بچیں گے کہ جن میں ہوں گے سفیانی ہی کے خاندان کے، ہوں گے ابو سفیان کے ہی خاندان کے. وہ کون ہے؟ ایک کا نام بشیر اور ایک کا نام نذیر. یہ امام فرما بہار الانوار کی روایت ہے. امام فرماتے ہیں کہ 2 لوگ بچیں گے، ایک بشیر اور ایک نذیر. بشیر دونوں بھائی ہیں. ایک کو بھیجا جائے گا فرشتے آنے کے بعد، ایک کو بھیجیں گے کدھر؟ مکہ مکرمہ، بیت خانہ کعبہ کے پاس جاؤ، اور جانے کے بعد امام کو اس بات کی بشارت دو کہ سفیانی کا لشکر ہلاک ہو گیا. نذیر جو اس کا بھائی ہے اسے بھیجیں گے سفیانی کی طرف کہ جو لشکر تو نے امام سے مقابلے کے لیے مکے کی طرف بھیجا تھا، جو مکے کو تو نے یرغال کرنے کے لیے اور تو نے مکے کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ لشکر جو ہے وہ زمین میں دوز ہو گیا ہے. ابھی امام کے ظہور کی اسے خبر نہیں ہے. ظہور اب ہوگا جب یہ لشکر پہنچ رہا ہے. اب یہ آنے کے بعد اب اس علامت سے لوگ پتہ لگائیں گے کہ امام کا ظہور ہو گیا. یہ پہنچے گا، امام فرماتے کہ یہ پہنچے گا، اور پہنچنے کے بعد اس کی گردن اس کی پشت کی طرف مڑی ہوئی ہوگی. یہ جو اس کا بھائی ہے، دونوں کا حال یہی ہوگا کہ ان کی گردنیں ان کی پشت کی طرف مڑی ہوگی. امام ظہور کر چکے ہوں گے، اور امام وہاں پہ تشریف فرما ہوں گے خانہ کعبہ کے پاس. یہ امام کی خدمت میں پہنچے گا، اور امام کو سلام کرنے کے بعد کہے گا کہ مولا میرا نام جو ہے وہ بشیر. کس لیے آئے ہو؟ یہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا میں لشکر سفیانی میں سے تھا، بس 2 ہی آدمی ہم بچے ہیں، پورا لشکر تباہ ہو گیا. امام پوچھیں گے کہ پورا ماجرا بیان کر اپنا اور اپنے بھائی کا. اب یہ بیان کرے گا کہ ایسے ایسے ہم وہاں سے یہ مدینے کو تاراج کرتے ہوئے یہ پورا لشکر اپنے غرور میں اور اپنے گھمنڈ میں اور اپنے نخوت میں ہم چلے ہیں مکے کی طرف، کہ مکے کو پامال کیا جائے، خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا جائے. لیکن جب ہم مقام بیدا پہ پہنچے تو وہاں پہ یہ زمین پھٹی، اور زمین پھٹنے کے بعد سارا لشکر اپنی سواریوں کے ساتھ، حتیٰ یہ کہ ان کی مہاریں بھی باقی نہیں بچی ہوئی، بس ہم 2 لوگ باقی بچے ہیں. اللہ نے پوچھا کہ یہ گردن تمہاری مڑی ہوئی کیوں ہے؟ تو کہا کہ فرشتوں نے ہمارے ایسا تماچا مارا ہے کہ یہ گردن مڑ گئی ہے. اور اس کے بعد زندہ چھوڑا ہے کہ جاؤ. جانے کے بعد اب بہرحال ان کے اعمال کی کیا بنیاد رہی ہوگی، کس وجہ سے انہیں زندہ چھوڑا گیا، وہ روایت میں موجود رہی. بھیجا، نام بھی اچھے رکھنا اس میں ضروری ہے. بشیر نام تھا تو بشارت ہی کے لیے بھیجا ہے. تو بہرحال دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. بہرحال ہر منظر کا کچھ نہ کچھ پس منظر ہے، ہر ایفیکٹ کا کچھ نہ کچھ کاز ہے. کس وجہ سے بچے ہیں، کیوں وہ غرق ہو گئے اور کیوں یہ بچ گئے؟ کچھ نہ کچھ تو ان کے دلوں میں محبت ہوگی، کچھ نہ کچھ تو یہ انتظار کر رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو ان کی آمادگی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو ان کی تیاری ہوگی. بھلے ہی گمراہ ہو گئے ہوں، بھلے ہی کسی پریشر میں آ گئے ہوں، بھلے ہی کسی پریشر میں اس فوج کا حصہ بن گئے ہوں، لیکن یہ موقع ملا ان کی اس آمادگی کی بنا پر کہ انہیں فرشتوں نے چھوڑا، اور سزا دینے کے بعد چھوڑا. جاؤ تمہارا کام یہ ہے کہ تم جا کے امام کو بشارت. دوسرے بھائی کو چھوڑا نذیر کو، جاؤ تم جانے کے بعد سفیانی کو ڈراؤ. اس کو ڈرانے کا کام ملا، اسے بشارت دینے کا کام ملا. امام نے پوچھا یہ گردن کیوں مڑی ہوئی ہے؟ کہ فرشتوں نے ایسا تماچا مارا ہے کہ یہ گردن مڑ گئی ہے. اب امام پوچھتے ہیں کہ اور کیا ہوا؟ کہ میرے بھائی جو بچا تھا اسے بھیجا گیا سفیانی کی طرف. وہ جانے کے بعد اسے بتائے گا کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ علامت رونما ہو چکی ہے. فرشتوں نے یہ کہہ کے بھیجا کہ جاؤ اسے خبر کرو کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے.
دیکھیں کس طریقے سے حالات چینج ہوتے ہیں، کیسے حالات بدلتے ہیں. یہ گیا اور جانے کے بعد سفیانی کو خبر کی، اب وہ گردن اڑی ہوئی ہے، سارا مجمع اکٹھا ہو گیا، سب لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے کہ کیا ہوا. اب اس نے پورے حالات بیان کیے کہ ایسے ایسے جب یہ پورا لشکر جا رہا تھا تو مقام بیدا پر زمین پھٹی، اور زمین پھٹنے کے بعد یہ پورا لشکر زمیندوز ہو گیا، زمین میں چھپ گیا، زمین میں اتر گیا، اور بس ہم ہی دو بچے ہیں، اور یہ ہماری گردن جو مڑی ہوئی ہے، یہ فرشتوں نے ہمیں یہ عقاب کیا ہے. لہذا اب وہ تو نہیں چاہ رہا ہوگا اپنے آپ کو بدلنا، لیکن شام والے یہ سب کے سب سفیانی کو گھیر لیں گے، اور گھیرنے کے بعد کہیں گے کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے، اب تجھے چاہیے کہ یہ حکومت ان کے سپرد کر اور ان کی بیعت کر، ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے. اب یہ روایت بیان کر دیں گے، ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، تجھے چاہیے کہ یہ پورا کا پورا یہ جتنا بھی سامان ہے سب کچھ ان کے حوالے کر، ان کا تسلیم ہو جائے، ان کی بیعت کر، ورنہ ہم تجھے قتل کریں گے. اللہ اکبر. یعنی ان کی بھی تیاری ہے کچھ نہ کچھ. یہ جو عقیدہ مہدویت قوموں میں پایا جاتا ہے، یہ اللہ نے فطری طور پہ رکھا ہے. کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، یا ہمارے لیے کوئی یہ ناآشنا موضوع تھا. انتظار تو سبھی کر رہے ہیں. اب یہ گمراہی ہو جاتی ہے کہ بہرحال کوئی نکلا تھا کسی منزل کے لیے، لیکن راستے میں کہاں گمراہ ہو جائے. اور اس لیے کہا گیا ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں دعا کرو اپنے لیے، جیسے ہمارے تاجیل کے لیے دعا کرو، ایسے ہی امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا زمانہ بڑا پراش ہوگا، اس کے لیے ہمیں تو کچھ بیان کرے. تو امام نے فرمایا علیک بدعاء الغریق، تمہیں چاہیے کہ دعائے غریق کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو. کہا مولا وہ دعائے غریق کیا ہے؟ کوئی بہت بڑی دعا نہیں. اس دن ایک نے درس میں بیان کی. امام نے فرمایا کہ ہمیشہ یہ کہو، بارہا یہ کہتے رہو، یا اللہ ہو، یا رحمان، یا رحیم، ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ چھوٹی سی دعا، یہ چھوٹی سی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو تبدیل کرنے والے، میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا. یہ صرف زبانی لقلقہ نہیں ہے. جب ہم یہ کہیں گے تو زبان کے جو تار ہیں وہ دل سے جڑے ہوئے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ کسی ذکر کا جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف زبانی لقلقہ ہے. کسی نے مولا سے کہا کہ مولا قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے اور گناہوں سے روکتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں. تو امام نے فرمایا تو انتظار جلدی کر رہا ہے، تنہا ہو یومن، ایک نہ ایک دن وہ اسے روک دے گی. یہ زبانی ذکر بھی انسان کے دل سے جڑ جاتے ہیں. جب انسان زبان کو، ایسا ہی ہوتا ہے، جب ظاہر کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو باطن بھی اچھا ہے ہونے لگتا ہے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ اچھی روح ہمیشہ اچھے جسم میں رہتی ہے. گندے لوگوں کو اولیاء نہ سمجھ لینا. اولیاء الہی نظیف اور پاک اور پاکیزہ ہوتے. یہ ہمارے یہاں جو غلط تصور پیدا کیا گیا ہے کہ کوئی گندا ہے، مکھی ہے، اسے ولی سمجھ رہے ہیں، اس کے دربار میں جا رہے ہیں. یہ بہرحال تو ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی کچھ حد تک پایا جاتا ہے. تو کیا ہے بہرحال امام اور امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے اس بھائی کو امام کی طرف سے ہی پیغام، اس پہ پورا پریشر بنتا ہے. اور پریشر بننے کے بعد ادھر وہ امام کو خبر دیتا ہے. جب امام کو خبر دیتا ہے تو امام اس سے پوچھتا ہے اب تیرا ارادہ کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ مولا میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. بشیر کہتا ہے کہ مولا میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. امام قریب بلاتے ہیں اور اپنا دست شفقت اس کے منہ پہ پھیرتے ہیں، اور اس کا منہ پھر سے ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا. صلوات اللہ. ادھر اس کا کیا حال ہوا؟ نذیر، وہ بھی مومن ہوا. اس نے لوگوں کو بیدار کیا کہ کس کا ساتھ دے رہا ہو. جس کا ساتھ دینا چاہیے وہ تو ظہور کر چکا. سب نے پریشر بنایا کہ یا تو ان کی بیعت کر ورنہ ہم تجھے قتل کریں گے. اب پریشر میں آ کے یہ چلا، اور چلنے کے بعد آتا ہے امام کی خدمت میں، امام کی بیعت کرتا ہے. یہ سفیانی امام کی بیعت کرتا ہے، اور امام کی بیعت کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے. توبہ کر کے امام کی بیعت کر لیتا ہے. اس کے بعد اب جب پلٹتا ہے تو خاندان والوں کے تانے سننے شروع ہو جاتے ہیں. چلا تھا ہیرو بننے، چلا تھا بادشاہ بننے، چلا تھا یہ کرنے. اب روایتیں کہتی ہیں کہ یہ اس کے تانے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی زندگی گزارو تو اچھے لوگوں کے ساتھ گزارو.
माहौल कभी कभी इंसान खुद नहीं चाहता, लेकिन माहौल ऐसा होता है कि वो उसे बादशाह बनाने की हो गया बस। अब जैसे ही इनके ताने शुरू होते हैं घर वालों के, खानदान वालों के, कबीले वालों के, तो रिवायतें कहती कि ये पलट के आ जाता है, और पलट के आने के बाद फिर अपनी बैत को तोड़ देता है, फिर इमाम के खिलाफ मुहाज़ाराई शुरू कर देता है, फिर इमाम के चाहने वाले इसे गिरफ्तार करते हैं, जंग होती है, और जंग होने के बाद इसे गिरफ्तार किया जाता है, और बाद रिवायतों में है कि शिमाल फलस्तीन में एक दरिया के किनारे पे इसे कत्ल किया जाता है। पूरे चैप्टर है खुरूज सुफियानी का, ये पूरा अब किस तरीके से ये सामान फराहम हो रहे हैं। अब ये इजराइल आ रहा है, अब ये पूरा ये लश्कर शाम आ गया है, और ये अबू सुफियान की औलाद होने का ये पहला दावा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हालात कैसे आने वाले हैं, ये बता रहे हैं। ये तो बाकायदा इमाम फरमाते कि ये बगदाद में पूरा कब्जा कर लेंगे, 1 लाख लोगों को कत्ल करेंगे, और उसके बाद कूफे में इनका मुनादी निदा देगा कि जो भी किसी एक अली के चाहने वाले का सर ले आएगा उसे 1000 दिरहम इनाम में दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर, कितना हालात खराब होने वाले हैं। इमाम फरमान कि मुनादी निदा देगा कूफे में, बगदाद में, कि जो भी एक शिया का सिर लाएगा, यानी फौज की भी जरूरत नहीं है, लोग इनाम के लालच में खुद ही कत्ल करना शुरू कर देंगे, 1000 दिरहम का उसे इनाम दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, ये हालात इस तरीके से खराब होने वाले हैं। लिहाजा हमारी जरूरत यह है कि हम इमाम की ताजील की जहां दुआ कर रहे हैं, वहीं इमाम से ये मदद भी तलब करें कि मौला इस पुराशोर माहौल में हम अपने ईमान पर साबित खत्म रहें। इसलिए कि ये हलचल ऐसा नहीं है कि वहां हो रही है, ये हलचल दुनिया में है, ना जाने कब हम भटक जाए। अभी भी कोई रास्ता तो नहीं है, जिस तरीके से इमाम देखना चाहते हैं वैसे नहीं है, उस तरीके से हमारी तैयारी नहीं है, अभी हमारा दिलो दिमाग उस तरीके से आमादा नहीं है, अभी हमने उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है, उस तरीके से हमने अपनी तैयारियां नहीं की हैं, बस इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा हमें इस दुआ को भी अपनी जबान पर रखना चाहिए, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, परवरदिगार हमारे दिल को अपने दीन पर कायम रखना। ये जो हम तज़किरा कर रहे हैं, इस तज़किरे पर हमें कायम रखना। ये जिस इमाम से हम मुंसलिक होने का दावा कर रहे हैं, उस इमाम की बैत पे हमें कायम रखना। जमाना पुराशोर है, और ये काम इमाम की मदद के बगैर नहीं हो सकता है। इस काम में भी हमें अपने इमाम ही से मदद करने मुतालबा होना चाहिए। या साहिब ज़मान अदरिकनी अदरिकनी अला बारिल्लाह तेरी बारगाह में दस्तगीर तू रहमान तू रहीम तू करीम है। बारिल्लाह हमारे इस जिक्र खैर को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमा। हम अपने दावों में दलीलों के बगैर है मेरे महबूब, तुझे वास्ते चार मासूमीन अलैहिस्सलाम का हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारिल्लाह तुझे वास्ते चार मासूमीन अलैहिस्सलाम का तू रहमान है तू रहीम है। इस पूरा शोर ज़माने में मेरे महबूब हमारे दीन ईमान हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। बारिल्लाह तुझे वास्ते चार मासूमीन अलैहिस्सलाम का मवाज़े किराम उलमाए इज़ाम का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमा। बारिल्लाह मज़लूमीन फ़लस्तीन, मज़लूमीन लुबनान, मज़लूमीन शाम, मज़लूमीन ईरान, मज़लूमीन इराक और मज़लूमीन पारा चनार, छोटे छोटे बच्चे तुझे वास्ते चार मासूमीन अलैहिस्सलाम को तुझे वास्ते तेरी आखिरी हुज्जत का मेरे महबूब इस खून नाहक के सदक़े में मेरे महबूब जो बहाया जा रहा है, हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बारिल्लाह इन दुश्मनों को, इन जालिमों को अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो इन्हें इनके कीफर किरदार तक पहुँचा। बारिल्लाह तुझे वास्ते चार मासूमीन अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने भी इस दर्स में जिस तरीके से बिदा में देरा में सुखाने शिरकत जिस तरीके से भी की है मेरे महबूब, उनकी इस शिरकत को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमा, ज़ख़ीरा आखिरत फरमा। बारिल्लाह जो इस दर्स में शरीक होते थे इस दुनिया में नहीं है, उनकी मग़फ़िरत फरमा। उनकी तरफ से इस दर्स का इनकाद किया गया है मेरे महबूब, उनके तमाम मरहूमीन उनके और उनके अहलिया के जनाब आसिफ साहब के, जितने भी हमारे उलमा शुहदा फ़ुक़हा जितने भी मोमिनीन इस दुनिया से गए हैं, उन सभी के रूहों के लिए एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन।